تو کیا کرے گا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں منفرد تسمیع و تحمید کو جمع کرے گا۔ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ صرف تسمیع پر اکتفا کرے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف تحمید پر اکتفا کرے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے، یہاں علامہ ابن بطال کی شرح میں اور انہی کے اتباع میں ابن منیر نے ترجمے کے الفاظ نقل کیے ہیں: باب القراءۃ فی الرکوع والسجود وما یقول الامام من خلفہ۔ ابن بطال نے امام بخاری پر اعتراض کیا کہ انہوں نے باب القراءۃ فی الرکوع والسجود کا ترجمہ تو منعقد کیا اور اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ ابن رشید تو کہتے ہیں یہ زیادتی بخاری کے نسخوں میں جب ان کو پہنچے واقع ہی نہیں ہوئی، اور اگر اس کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو ابن منیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے بیاض چھوڑی کہ کوئی روایت لائن موقع نہیں ملا۔ ابن رشید کہتے ہیں ممکن ہے مسلم کی روایت کی طرف اشارہ کیا ہو جس میں نہانی قراءۃ فی الرکوع سجود نہانی نقرا وانا راکع و ساجد وارد ہوا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ ظاہر ترجمہ سے تو معلوم ہوتا ہے رکوع سجود میں قراءت جائز، اور مسلم کی جس حدیث کی طرف اشارہ بتایا جا رہا ہے اس سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا حاصل ہوگا باب حکم ما یقول فی الرکوع والسجود، اور حکم اپنے عموم کی وجہ سے جواز و عدم جواز دونوں کو شامل ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ رکوع سجود میں قراءت کا حکم کیا ہے۔ جمہور کہتے ہیں ناجائز ہے اور دلیل نہیں، وہی مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ربیع بن خثیم، عبید بن عمیر، ابراہیم نخعی جواز کے قائل ہیں، اور ابن رشد نے بخاری سے نقل کیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ابن رشد نے تو بخاری کے ترجمے کے الفاظ پر مدد کر کے حکم لگا دیا، اور جن تابعین سے جواز نقل کیا گیا ان کو احادیث مانعہ کا علم نہیں ہوا۔ سنی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه يكبر واذا قام من السجدتين قال الله اكبر۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول اللهم ربنا ولك الحمد۔ یہ ترجمہ سابقہ کا جزء کا یہ ترجمہ بطور تنبیہ علی الفائدہ کے ہے، اور اصل ترجمہ ما یقول الامام من خلفہ ہے، لیکن اس کی بعض روایات سے اللہم ربنا لک الحمد کی فضیلت ثابت ہوتی تھی، اس لیے امام بخاری نے اس پر تنبیہ فرما دی۔ اس کے بعد یہ سمجھیے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 الفاظ مقبول ہیں: ربنا لک الحمد، نمبر 1 ربنا لک الحمد، نمبر 2 ربنا ولک الحمد واو کے اضافے کے ساتھ، نمبر 3 اللہم ربنا لک الحمد اللہم کے اضافے کے ساتھ، نمبر 4 اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اور واو دونوں کے اضافے کے ساتھ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم کے ساتھ واو ثابت نہیں ہے، لیکن ابھی باب گزشتہ میں روایت آئی ہے، اس میں ہے اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم بھی ثابت اور واو بھی ثابت ہے۔ اس میں حافظ ابن قیم نے امام احمد کے اتباع میں انکار کیا۔ ان سے پوچھا گیا
کہ آدمی اللہم ربنا ولک الحمد کہے دونوں کو جمع کر کے تو انکار کر دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام احمد کے ہاں دونوں کا جمع ثابت نہیں ہے اور وہ کبار الفاظ میں ہیں. ان کا انکار کرنا عدم ثبوت کے لیے دلیل بنے گا. اور جن روایتوں میں ثابت ہے اس میں اختلاف ہے روایت کا تو امام احمد بظاہر ثابت نہ مانتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. اسی طرح یہاں پر باب ملا ترجمہ واقع ہوا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف نے اس باب میں جو روایتیں ذکر کی ہیں اس میں فضل اللہم ربنا لک الحمد کوئی تذکرہ نہیں، تو پھر یہ باب بلا ترجمہ باب گزشتہ کی فصل کیسے بن پائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فضل اللہم ربنا لک الحمد کا ترجمہ استطرادی اور ضمنی تھا. اصل باب ما یقول الامام من خلفہ تھا. اس کی بعد روایات سے اللہم ربنا لک الحمد کی فضیلت نکلتی تھی، اس لیے باب در باب منعقد کر کے اس پر تنبیہ فرما دی اور اس کے بعد پھر اصل باب شروع فرما دیا. بعض نسخوں میں یہاں پر باب القنوت واقع ہوا. یہ ترجمہ اسی طرح سے کرمانی نے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ ترجمہ کسی روایت میں بھی واقع نہیں ہوا ہے، لیکن بخاری نے یہاں پر جو روایتیں ذکر کی ہیں اس میں قنوت کا ذکر ہے، تو کچھ عجب نہیں کہ بخاری نے ترجمہ منعقد کیا اور یہ بتایا ہو کہ قومہ میں قنوت پڑھا جائے گا. اس قومہ میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے وہ مختلف فیہا ہے. امام مالک اور امام شافعی کے یہاں فرض میں فجر کے فرض کے بعد دائماً پڑھا جائے گا. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے یہاں نہیں پڑھا جائے گا. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جو قنوت منقول ہے وہ وقتی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنچار میں بضرورت 1 ماہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد اس قنوت نازلہ کے باب میں روایات میں اختلاف ہے، جیسا کہ بخاری کے اس باب کی درج کردہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ نے قنوت کس نماز میں پڑھا. انس کی روایت میں، ابو ہریرہ کی روایت میں صلاۃ ظہر عشاء اور صلاۃ صبح کے بعد وارد ہے، اور انس کی روایت میں فجر مغرب کے بعد وارد ہے. حاصل یہ نکلا کہ 5 نمازوں کے بعد قنوت پڑھا جائے گا. قنوت نازلہ حنفیہ شافعیہ کے قول پر اور حنابلہ کے قول پر 5 نمازوں میں پڑھا جائے گا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ صرف جہری نمازوں میں پڑھا جائے گا. یہی امام احمد کی ایک روایت اور حنفیہ کے قول ہے. بعض حنابلہ کہتے ہیں فجر مغرب میں پڑھا جائے گا، اور امام طحاوی نے حنفیہ سے نقل کیا صرف فجر کے بعد پڑھا جائے گا. یہی مالکیہ کا مذہب اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت چلی. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت 39 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. ايهم يكتبها اول 30 سے زائد فرشتے اس کے لکھنے میں عجلت کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ کو بہت پسند. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب طمانينة حين يرفع رأسه من الركوع. طمانینت سکون. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوما میں طمانینت مطلوب ہے اور ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری جیسے رکوع میں طمانینت کو فرض کہتے ہیں قوما میں بھی فرض کہتے ہیں. چلیے وبه قال وقال ابو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم مستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حتى يعود كل فقار مكانه. فقار فا کے فتحہ کے ساتھ جمع ہے اس کا مفرد فقارہ. فقارہ کہتے ہیں کمر کے مہروں کو. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں طویل قیام کرتے تھے. قوما کی تطویل حنفیہ کے ہاں مباح ہے اور حنابلہ کے ہاں مستحب ہے. شافعیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ قوم و جلسہ کی تطویل مبطل صلاۃ ہے. لیکن محققین شافعیہ اس قول کا انکار کرتے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس کی تطویل جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ تطویل فرمائی. پھر اس کے بعد حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تطویل قوم و جلسہ کی روایات یہ نفل پر محمول ہیں یا نمازیوں کے شوق اور رضا پر. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت اس کو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے. آپ عام احوال میں تو تخفیف فرماتے تھے اور بعض احوال ساری نماز قریب من المساوات ادا کرتے. لیکن گاہے بعض ارکان کی تطویل کر دیتے. اس لیے اگر کوئی آپ کے اتباع میں کبھی کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مشینی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. مشین کا قاعدہ ہے وہ اپنی ترتیب سے چلتی ہے. اس میں نہ وہ رکتی ہے نہ کسی کا انتظار کرتی ہے. جیسے بعض طلباء ہیں کہ بس نماز شروع کر دی تو قرات ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ اکبر پھر سمع اللہ لمن حمدہ پھر اللہ اکبر سانس لینے تک کا موقع نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. سب خوبی رسول کے اتباع ہے. نحن نتبع ولا نبتدع. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده اذا رفع راسه من الركوع وبين السجدتين قريب من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان مالك بن الحويرث قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع فامكن القيام اچھی طرح سے قیام فرمایا. چلیے ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنية قال فصلى فانصب هنية. آپ نے سر اٹھایا تو تھوڑی دیر کے لیے انصباب ہو گیا. اس پر اشکال یہ ہے
کہ انسباب تو کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر سے نیچے آ جانے کو، خاص طور سے سیال چیز۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رجوع اعضاء من الانحناء الی القیام کو انسباب سے تعبیر کر دیا، کیونکہ اعضاء کی اصل حیت استقامت ہے۔ آدمی کھڑا ہو تو اعضاء اپنی اصل حیت پر ہوتے ہیں، اور جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو ان کی اصل حیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب رکوع سے اٹھتا ہے تو یہ اعضاء اپنی اصل حیت پر آ جاتے ہیں، گویا اپنی اصل کی طرف ان کا انسباب اور نزول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لفظ انسباب اعضاء کے سکون کی طرف لوٹنے کے لیے بطور استعارے کی تعبیر استعمال کیا گیا۔ جیسے سیال چیز جب ٹپکتی ہے تو اپنے مرکز کی طرف پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی رکوع سے اٹھنے والا جب کھڑا ہوتا تو اپنے مرکز کی طرف اعضاء پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض نسخوں میں واقع ہوا فَأَنصَتَ، خاموش ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ انصات تو کلام سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لفظ توقف عن الکلام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کو توقف عن حرکت الصلاۃ کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ جیسے بولنے والا خاموش ہو کر کلام کو روک دیتا، ایسے ہی رکوع میں سے اٹھنے والا جب رکوع کر کے فوراً سجدے میں نہیں جاتا تو اپنے اعضاء کو سجود میں جانے سے روک دیتا۔ نمبر 3، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیلی کی روایت میں فانتصب قائما، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ روایت بالکل واضح المراد ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ روایت ذکر کی۔ چلیے، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا ابي يزيد وكان ابو یزید، اسی طرح سے یہاں پر ابو یزید بالزائی المعجم واقع ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صواب ابو برید ہے، کریمہ بنت احمد مروزیہ کے نسخے میں اسی طرح سے واقع ہوا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل تھے۔ حافظ عبد الغنی کہتے ہیں وہ مسلم اعلم۔ چلیے، وكان ابو يزيد اذا رفع راسه من السجدة الاخرة استوى قاعدا ثم نهض وبالاسناد المتصل من استوى قاعدا، سیدھے بیٹھ جاتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے۔ جلسہ استراحت کا بیان آگے آ رہا ہے۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يقدير التكبير حين يسجد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آدمی سجدے میں جائے تو تکبیر کہتا ہوا جھکے۔ یہ بتا دیا کہ تکبیر ہوگی کے ساتھ ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ پہلے تکبیر کہہ لی جائے اور پھر کوئی سجدے میں جائے، یا پہلے کوئی سجدہ میں چلا جائے پھر تکبیر کہے، نہیں، جس وقت سجدے کے لیے حبوط اور ہوئی شروع ہوگی، جھکاؤ شروع ہوگا، اسی وقت تکبیر شروع کر دی جائے گی۔ چلیے، وبه قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه۔ یہ اثر ابن خزیمہ، طحاوی، دارقطنی، بیہقی وغیرہ نے بطریق عبید اللہ، بطریق دراوردی عبید اللہ نافع عن ابن عمر نقل فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
اثر کو ترجمے کے جز کے طور پر حدیث کی تفسیر کی غرض سے ذکر کیا اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں کون سا جز زمین پر پہلے پڑے گا. ابن عمر کے عمل سے معلوم ہو گیا پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے پھر گھٹنے. یہی امام مالک اوزاعی اور امام احمد فی روایت فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ و شافعی اور امام احمد مشہور قول میں اسحاق راہوی اور ابن منذر کہتے ہیں پہلے رکبتین زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے گا. اور امام مالک و احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اختیار ہے. محدث دارمی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح ہے. اس سلسلے میں دو متعارض روایات نقل کی گئی ہیں. پہلی ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داؤد والنسائی. اور دوسری دلیل ہے روایت عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ. جو لوگ تخیر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دونوں روایتیں مقبول ہیں اس لیے عمل مخیر فی ہے آدمی جس پر چاہے عمل کر لے. اور امام بخاری رضی اللہ عنہ اول کے قائل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ان کے مسلک کے مطابق، لیکن امام بخاری اس روایت کو معتبر نہیں مانتے. تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ اس کا راوی محمد ابن عبداللہ ویقال ابن حسن لا یتابع علیہ، یعنی اس روایت کے نقل کرنے میں اس کا کوئی متابع نہیں ہے. نیز فرماتے ہیں معلوم نہیں اس نے ابو زناد سے سنا کہ نہیں. اور مزید یہ ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں بڑا اختلاف. سنن اربعہ میں تو وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رکبتیہ وارد ہوا اور مصنف ابن ابی شیبہ میں وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ آیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اس کا راوی عبداللہ بن سعید ضعیف. اور سنن بیہقی کی ایک روایت میں وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وارد ہوا ہے. بظاہر عبداللہ ابو ہریرہ کی روایت سندی اعتبار سے متکلم فی ہونے کے ساتھ ساتھ مضطرب المتن بھی ہے. اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن اربعہ میں ہے. خطابی فرماتے ہیں کہ وہ روایت اصح ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. ابن خزیمہ ابن منذر کہتے ہیں کہ وضوء الیدین قبل رکبتین منسوخ ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کننا نزع الیدین قبل الرکبتین فامرنا بالرکبتین قبل الیدین. اخرجہ ابن خزیمہ ابن منذر.
لیکن یہ حدیث واحد اسناد، اس کا راوی ابراہیم بن اسماعیل ضعیف ہے، وہ نقل کرتا ہے اپنے باپ اسماعیل ابن یحییٰ سے، اور وہ نقل کرتا ہے اپنے باپ یحییٰ ابن سلمہ ابن بحیل سے، اور یہ دونوں متروک راوی ہیں۔ ابن منذر و بیہقی کہتے ہیں سعد سے نسخ وضع الیدین قبل الرکبتین نقل کرنا کسی راوی کا وہم ہے، اس لیے کہ ان کی معروف روایت تو یہ ہے کہ تطبیق منسوخ ہے وضع الیدین علی الرکبتین سے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں ان روایات کی طرف التفات نہیں کیا۔ نافع کی روایت بالسند المعتبر موجود تھی، ابن عمر کا اثر بالسند المعتبر موجود تھا، اس لیے بخاری نے اس پر اعتماد کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة ابو بکر بن عبد الرحمن کیا اللہ ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة عبد الرحمن وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا یہوی جب جھکتے تھے سجدے کے لیے، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا۔ قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال کہ امیر ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی طرف آئے، چلیے۔ وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعل وطاعتك على مزر وجعل اللہ اپنے عذاب کو قبیلہ مزر پر سخت کر دے، چلیے۔ وجعلها عليهم سنين كسن يوسف اے اللہ ان کے حق میں ان سالوں کو ایسا قحط والا سال بنا دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے، چلیے۔ واهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، اور اہل مشرق جو قبیلہ مضر کے لوگ تھے اس وقت آپ کے مخالف تھے، چونکہ وہ اعداء اسلام اور اعداء دین اسلام تھے اور اسلام دشمنی میں بہت سخت تھے، اس لیے حضور نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ یہ جملہ اہل المشرق یومئذ من مضر مخالفون له ذہن میں رکھو، چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه خراش لگ گئی، چلیے۔ فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظك قضا جاء به معمر، یہ مقولہ ہے سفیان کا۔ سفیان ابن عیینہ نے جب یہ حدیث علی ابن مدینی کو سنائی تو فرمایا کیا معمر کی روایت میں بھی اسی طرح؟ قلت نعم۔ اس کا مطلب علامہ کرمانی برماوی وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ یہ روایت علی ابن مدینی جیسے ابن عیینہ سے نقل کرتے ہیں، معمر سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب وہم ہے، اس لیے کہ معمر کی وفات سن 154 میں یا اس کے پہلے ہوئی ہے، اور علی بن مدینی کی ولادت اس کے 6 یا 7 سال بعد 161 ہجری میں ہوئی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم کو معمر کی جو روایت ان کے تلامذہ کے واسطے سے پہنچی ہے، کیا اس میں بھی اسی طرح ہے جیسے میں بیان کر رہا؟ قلت نعم، میں نے کہا چلیے۔ قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظ من شقه الايمن، یعنی زہری نے ولک الحمد واو کے ساتھ کہا تھا، آگے کہتے ہیں حفظت من شقه الایمن، میں نے جب زہری سے روایت سنی تو من شقه الایمن کا لفظ سن کر یاد کیا،
فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جریج وانا عنده فجوهش ساقه الایمن، ابن جریج میری موجودگی میں کہنے لگے فجوهش ساقه الایمن، لیکن ابن عیینہ نے جو ابن جریج کے وہم کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے شقہ الایمن کو ساقہ الایمن کہہ دیا، یہ اشارہ غیر مسلم ہے، اس لیے کہ ابن جریج ابن عیینہ سے اسبق و اقدم ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی وقت یہ روایت زہری سے بلفظ جوہش ساقہ الایمن سنی ہو اور اسی کو نقل کیا، اور شق اور ساق کے لفظ میں کوئی تعارف نہیں، لفظ شقہ الایمن عام ہے اور لفظ ساقہ الایمن خاص ہے، تو اس لفظ خاص سے محل خدش کا پتہ چل گیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل السجود، سجود کی فضیلت کا بیان۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ جن اعمال کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے امام بخاری ترغیب کے لیے اس پر فضل کا ترجمہ منعقد کرتے ہیں۔ خاص طور سے سجدے کی فضیلت وارد ہوئی تھی، اس لیے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب کے لیے اس پر ترجمہ منعقد کر دیا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه، قال هل تمارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قال فانكم ترونه كذلك، فانهم ترونه، جیسے بادل نہ ہونے کے زمانے میں شمس و قمر صاف صاف نظر آتے ہیں، اسی طرح تم اللہ کو صاف صاف دیکھو گے، یہی اہل حق کا مذہب ہے۔ چلیے يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت۔ یہ اتباع اختیاری ہوگا یا اضطراری، دونوں ہی احتمال ہے، ممکن ہے زبردستی ان کے پیچھے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں، اور ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں جیسے اس دنیا میں شمس و قمر اور طواغیت کی محبت ہے، آخرت میں بھی یہ محبت قائم رہے اور ان کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں۔ طواغیت کا مفرد طاغوت ہے، صنم۔ چلیے وتبقى هذه الامه فيها منافقها فياتي تبقى هذه الامه فيها منافقون، یہ امت باقی رہ جائے گی، یعنی سب کے جہنم میں چلے جانے کے بعد، اور اس میں منافقین بھی۔ منافقین چونکہ اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھ کر اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے، اس لیے ابتدا میں، آخرت میں بھی ان کا معاملہ مستور رہے گا اور مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن بعد پردہ فاش کر دیا جائے گا۔ چلیے فياتيهم الله فيقول انا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا۔ اللہ کی جب پہلی تجلی ہوگی تو کسی کی سمجھ میں نہ آئے گا، وہ تجلی کرم کے چاشنی سے خالی ہوگی، لوگ گھبرا جائیں گے، معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، کہیں گے ہم تو بس یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے رب آ جائیں۔ یہاں اتیان کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، بعض کہتے ہیں یہ اتیان کنایہ ہے رویت سے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے افعال میں سے کوئی فعل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے بعد ملائکہ کی آمد مراد ہے۔ قاضی عیاض نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ آگے ہے انا ربکم، کیا فرشتہ اپنے کو سب کا رب کہے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے گناہ صغیرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ تو کفر محض ہے۔ اللہ نے فرعون کے قول انا ربکم الاعلی پر سخت نکیر فرمائی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرشتہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، بلکہ رب کے کلام کی حکایت کرے گا، جیسے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہوا کہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ حدیث کو اپنی ظاہر پر رکھا جائے، اور محض اس خیال کی وجہ سے کہ آنے کے لیے
انتقال من موضعین الی موضعین لازم ہے اور یہ اجسام کی صفات میں سے ہے، سب یہ خیالی باتیں ہیں۔ مخلوق پر خالق کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسی اللہ کی ذات اور اس کی صفات بے چون بے چگوں ہیں، اسی طرح سے یہاں اس کی آمد بھی بے چون بے چگوں ہوگی۔ مخلوق کے اتیان پر خالق کے اتیان کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ چلیے فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته۔ اس کا دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انبیاء میں سب سے پہلے آپ پار ہوں گے، پھر بعد میں دیگر انبیاء، اور امتوں میں آپ کی امت سب سے پہلے پار ہوگی، پھر دیگر امت۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے پار ہوں گے، پھر باقی انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اس میں تو امت محمدیہ کا تقدم دیگر انبیاء پر لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ تقدم استقلالی نہیں ہے، تقدم ضمنی ہے۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر گزرنا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کی سواری نکلتی ہے، اس کے خدام چلتے ہیں، پھر وزیر کی سواری نکلتی ہے، اس کے خدام چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے خدام کا درجہ وزیر کے برابر نہیں ہے، لیکن خادم تو مخدوم کے دامن میں لپٹ کر چلا کرتا۔ چلیے ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ولا يتكلم أحد إلا الرسل۔ اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی کلام نہ کرے گا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث نقل کی ہے، شعار المؤمنین یومئذ علی الصراط رب سلم سلم۔ معلوم ہوا مومنین بھی رب سلم سلم کہیں گے۔ اس کے تین جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول تو عام لوگوں کے متعلق کلام کریں گے اور مومنین اپنے بارے میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصلاً کلام رسولوں کا ہوگا اور مومنین اپنے دل میں کہیں گے، اس لیے رسولوں کے کلام کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مومنین اپنے نبیوں کے کلام پر راضی ہوں گے، اس لیے اس رضا کی وجہ سے مجازن ان کی طرف رب سلم سلم کے قول کی نسبت کر دی گئی۔ چلیے وکلام الرسل یومئذ اللهم سلم سلم وفی جہنم کلالیب مثل شوک السعدانی حل رأیت۔ کلالیب کا مفرد ہے کلوب بفتح الکاف وقیل کلاب۔ کلوب اور کلاب وہ لوہا کہراتا ہے جس کا سرا مڑا ہوتا ہے، جس سے تنور سے گوشت نکالا جاتا ہے۔ چلیے مثل شوک السعدانی حل رأیتم شوک السعدانی، جیسے سعدان درخت کے کانٹے ہوتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے۔ چلیے حل رأیتم شوک السعدانی قالوا نعم قال فإنها مثل شوک السعدانی غیر انه لا يعلم قدر عظمها الا الله۔ ہاں ہوں گے تو سعدان کے کانٹے کی طرح ٹیڑھے، لیکن کتنے بڑے ہوں گے اس کی مقدار اللہ ہے۔ چلیے تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخذل، بعد اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، ومنهم من يخردل، اور بعد کٹ جائے گا، ثم ينجو۔ چلیے حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم ويعرفونهم بآثار السجود، اور ان کو سجدوں کے نشان سے پہچان جائیں گے۔ بعض تو کہتے ہیں آثار سجود سے مراد اعضاء سبع، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبہہ صرف پیشانی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یحترقون فیہا الا دارات وجوہہم، سب جل جائیں گے صرف چہرے کی تدویر محفوظ رہے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام لوگوں کے سارے اعضاء سبع محفوظ رہیں گے، صرف ایک قوم ایسی ہوگی جس کے سارے اعضاء جل جائیں گے،
صرف چہرے کی تدبیر محفوظ رہے گی۔ ہمارے نزدیک امام نووی کا یہ جمع ضعیف ہے۔ جب حفاظت کا سبب سجدہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان مخصوص لوگوں کا صرف چہرہ ہی محفوظ رہے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ذکر شیء لا ينفی غیرہ، اگر کسی روایت میں دارت الوجہ کے حفاظت کی تصریح ہے تو اس سے باقی اعضاء سبعہ کی حفاظت کی تصریح کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ فلا تعارض۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کے والد فرماتے ہیں یا رب اعضاء السجود اتقتها من فضلک الوافی وانت الواقی والعتق یسری بالغنا یا ذا الغنا فمن علی الفانی بعتق الباقی۔ چلیے وحرم الله على النار ان تاكل اثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن ادم تاكله النار الا اثر السجود فكل ابن آدم یہ اللہ کے بندے فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحسوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد خشبني ريح خشبني سمني وآذاني چلیے وحرقني زکاؤها بفتح الزال لپٹ چلیے فيقول هل عصيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعد الله عز وجل ما يشاء من أحد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول ما عصيت أن أعطيت ذلك إن أعطيت ذلك إلا أن تسأل غيره ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسجد ما شاء الله أن يسجد فيقول يا ربي ادخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعوا من يده قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. وبه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك. قال کیا چیز جانور بے سمجھ کہیں کہ کوئی ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے چل پاگل بالکل بے سمجھ آدمی ہے. یہ تو محاورہ چل رہا ہے ابو سعید ابو ہریرہ میں بھی قال کیا چیز ہے بے عقل کہیں گے. روز سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کہوں اور تو ایسا حماقت کی باتیں کرتا ہے. چل بس ارے قال ابو سعید سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ابو ہریرہ نے کسی اور مجلس میں ومثلہ معه سنا ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی اور مجلس میں وعشرة أمثاله سنا ہوگا. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يبدي ضرب عليه ويجافي بالسجود. آدمی اپنی زبان بازو کو ظاہر کرے اور دور رکھے سجدے میں پہلو سے. زبر بازو یہ حصہ زبر اور ابداء الضبعین شافیہ حنابلہ کے ہاں مستحب ہے, ترک اصاحت ہے. حنفیہ مالکیہ کے ہاں سنت ہے, ترک مکروہ ہے. پھر یہ حکم مردوں کا ہے. عورتوں کے حق میں اتفاق ہے کہ ان کو ابداء زبائن کی اجازت نہیں ہے. وہ تو اپنے زبائن کو اپنے پہلو سے ملا لے, اسی طرح اپنے پیٹ کو اپنی رانگ سے ملا لے. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم. ابداء زبائن کی کئی حکمتیں. پہلی بات تو ہے کہ اس سے سجدے میں آسانی ہوتی ہے, ناک اور پیشانی پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. نیت یہ تواضع کی حالت ہے. نیت
اس سے چستی معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا بہت شوق سے نماز میں مشغول ہے. چلیے مالک نگنے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا چیز نہیں. ایک بات بھی آپ کو یاد نہیں رہتی. مسلم میں اسی بات پہ خاص اس لفظ پہ ٹوکا, اس کے بعد بھی آپ کو یاد نہیں. چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے الگ کر لیتے حتیٰ کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی. بغل کی سفیدی جو نظر آتی تھی, اس سے بعد علماء نے اب کیا کہ بغل مبارک میں بال نہیں تھے. شیخ عبدالعزیز دباغ بڑے عارف فرماتے ہیں یہ بال مونڈوں پر آ گئے تھے. یہاں لفظ بیاض عبداللہ بن اقرم خزائی کی روایت میں ترمذی میں حتیٰ رأیت عفرۃ ابط, یہاں تک کہ میں نے آپ کے ابطین کی عفرت دیکھی. عفرت کہتے ہیں بیاض غیر ناصع, وہ سفیدی جو خالص نہ ہو. قاعدہ ہے کہ بدن کے جس حصے میں سلوٹ ہوتی ہے, شکن ہوتی ہے, وہاں کی سفیدی خالص نہیں رہتی, اس میں کچھ مٹیالہ پن سا ہوتا ہے. بدن کی سفیدی جیسی خالص تھی, بغل مبارک کی سفیدی اس انداز کی نہ ہوگی. والغیب عند اللہ. چلی وقال الله حدثني جعفر بن ربيعة نحوه وبإسناد المتصل بنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال كان يستقبل بأطراف رجليه القبلة. یہ ٹکڑا ابواب قبلہ میں آ چکا ہے. وہاں تو یہ بتایا تھا کہ بدن کے ہر جز سے قبلے کا استقبال مقصود ہے, اور یہاں مصنف نے صفت الصلاۃ کے مناسبت سے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو انگلیاں روح قبلہ ہونا چاہیے. سن رہے ہیں آپ لوگ ویسے ہی بس سن لیتے ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کسی کا پاؤں کس طرف ہے, کسی کی انگلیاں کس طرف ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو. اصل بات یہ آپ لوگ اللہ رسول کے نام کو سیکھتے نہیں, ان کے احکام کو سیکھتے نہیں, سیکھنے کی غرض سے عمل کی غرض سے پڑھتے نہیں. چلیے وبه قال هو ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. کوئی بالکل واقعی تصنع نہیں ہے. جو پڑھتے تھے ہم لوگ بچپن میں فوراً ایک دم خیال ہوتا کہ یہی کرنا, اسی طرح کریں. اور اب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کسی ایک شخص میں سنت کا کوئی اثر نہیں پاتا. کسی ایک شخص میں اتفاقاً کوئی اللہ کا بندہ نکل آئے, ورنہ رسول کا اتباع دل میں ہو اور پھر آدمی سے غفلت ہو جائے, یہ کیسے ہوگا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا لم يتم سجوده. یہ پڑھ لیا تھا آپ نے, قال ابو حميد النبي صلی اللہ علیہ وسلم, باب اذا لم يتم سجوده. یہ ترجمہ حدیث کے ساتھ سندن متنن ابواب قبلہ میں آ چکا. وہاں بے محل ہے اور یہاں بر محل ہے. وہاں پر اس کے ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے. یہاں تو امام بخاری یہ بتاتے ہیں اتمام السجود معمور ہے, اور جو کوئی اتمام سجود نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ اگر مرا تو سنت محمدیہ کے غیر پر مرے گا. اور اتمام سجود کی تفسیر وہی ہے جو اتمام رکوع میں بیان کی گئی, یعنی اعضاء کی حرکت بند ہو جائے. چلیے وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن باصر عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادت التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا علمنا ما ذكرنا وارزقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ما بعد. وبالاسناد المتصل منه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأنزل ثوابه ووقاه وحشر مقدمته سبحانه بعلومه. قال باب السجود على 7 أعظم.
امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے یہ بیان کیا ہے کہ سجدے کے 7 اعضاء جبہہ یدین رکبتین رجلین، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ اعضاء سجود ہیں، لیکن اس میں اختلاف ان سب پر سجدہ کرنا فرض ہے نہیں۔ امام شافعی و احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ سب پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں صرف پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ یہی مالک و احمد کی ایک مرجوح روایت۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ قول اول کے قائل، لیکن یہاں اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب 2 صحابہ کی حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک ابن عباس، دوسرے براء ابن عازب۔ ابن عباس کی حدیث میں اعضاء سجود کا ساتھ ہونا مسرح ہے، اور براء ابن عازب کی حدیث میں ہے حتی اذعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور الارض۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء سجدہ صرف پیشانی ہے۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں پیشانی پر سجدہ باقی اعضاء کی بغیر اعانت کے عادتاً ہوتا نہیں، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں پیشانی کے ذکر کرنے سے باقی اعضاء سجود کی نفی لازم نہیں آتی ہے، جن کا تذکرہ دیگر احادیث میں ہے، اور پیشانی کی تخصیص یا تو اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاء میں سے ہے یا اشہر اعضاء سجود میں سے ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری نے اس روایت کو لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ صرف پیشانی ہی پر سجدہ واجب ہے، لیکن یہ بخاری کے طرز کے خلاف اگر ایسا ہوتا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس جبہہ کے لیے الگ ترجمہ منعقد کر دیتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بإسناد متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننزل على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يمنع أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب السجود على الأنف. چونکہ پیشانی اعضاء سبع میں داخل نہیں اور اس پر سجدہ کرنا حدیث مسرح، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ترجمہ کر دیا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ جیسے پیشانی پر سجدہ کرنا ضروری ایسے ہی ناک پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔ ناک پر سجدہ کرنا اسحاق ابن راہویہ ابن ابی شیبہ ابو خیثمہ زہیر ابن حرب کے یہاں واجب ہے، یہی امام احمد بن حنبل کی راجح روایت ہے، ابن حبیب مالکی کا مسلک اور شافعی کا ایک قول ہے۔ بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ ذاکر کے دن میں واجب ہے، غیر ذاکر کے دن میں واجب نہیں۔ امام ابو حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں پیشانی ناک پر سجدہ واجب نہیں، یہی شافعی و احمد کی ایک روایت ہے۔ اس کے بعد اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ بلا عذر کے صرف ناک پر اکتفا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، ہاں عذر ہو، پیشانی میں کوئی تکلیف ہو تو جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلا عذر جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے ان اقوال میں سے ہے جس کی تمام امت نے مخالفت فرمائی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا معل بن مسلم قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي
سفیان ثوری سے ایک روایت ضرور امام ابو حنیفہ کی موافقت میں نقل کی جاتی ہے. چلیے أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف والثياب والشعر. وبالإسناد المتصل بنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب السجود على الأنف في الطين. اس ترجمہ سے سجود علی الانف کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کیچڑ بھی ہو جب بھی ناک پر سجدہ کیا جائے گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں ناک پر سجدہ کیا. چلیے اگر زمین پر کیچڑ ہو اور سجدہ کیا جائے تو حنفیہ کہتے ہیں اسی وقت سجدہ صحیح ہوگا جبکہ پیشانی زمین پر ٹک جائے. اور اگر کیچڑ ہو کہ اندر زمین میں سر پھنستا ہی چلا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا. بارش اور کیچڑ کے موقع پر آیا سواری پر سجدہ کر سکتے ہیں یا امام ابو حنیفہ احمد کے ہاں جائے, امام شافعی کے ہاں جائے, امام مالک کی دونوں روایتیں جواز کے قائلین کی دلیل یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. چلیے قابلوں میں حیا نہیں, دیر سے آتے ہیں کھٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں, اس بے شرمی کی انتہا ہو گئی. اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ نقصان دہ نہیں. چلیے کیا علاج ہے؟ وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ولا تخرج بنا الى نقل نتحدث. فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه. فاتاه جبريل فقال ان الذي تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط واعتكفنا معه. فاتاه جبريل فقال ان الذي تطلب امامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيب صبيحة 20 من رمضان. فقال من كان اعتكف مع النبي فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في بدر. اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عشر اخیر کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. چلیے وإني رأيتك أني أسجد في طين المغانم وكان سقف المسجد جديد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة قوم النخل صلى. کیا پڑھے ہے؟ صاف لکھا ہے اور غلط پڑھتا ہے. فجاءت قزعة قوم النخل قزعہ کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو. چلیے قوم النخل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أصل الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق الرؤيا. ارنبا نہک کا نرما سامنے کا حصہ. چلیے وبالإسناد المتصل من آل أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب عن الصيام وشدها ومن ضم يجلسه إذا خاف أن تنكشف عورته. بعض علماء کہتے ہیں یہ ترجمہ ابواب لباس کا تھا, غلطی سے یہاں پر آ گیا. جیسے ابواب صفت الصلاۃ کے دو تراجم باب العالم کی مسجودہ اور باب الجز رعے وجافی جنبے صفت الصلاۃ کے تھے اور ابواب ستر العورت سے ملصق ہو گئے. ان دونوں تراجم کے وہاں پر ہونے میں تو واقعی کھلا ہوا اشکال اور اگر ہوں تو اس کی توجیہ آ چکی ہے. لیکن یہ ترجمہ امام بخاری نے صفت الصلاۃ میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ بعض وقت نماز پڑھتے ہوئے کشف عورت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ نماز کی حالت میں کف ثیاب کی اجازت ہے اگر اضطرار کی حالت پیدا ہو جائے, کشف عورت کا خطرہ ہو جائے. اور یہ جو احادیث میں کف ثیاب سے منع کیا گیا وہ بے ضرورت اس سے بے ضرورت لپیٹنا مراد, جہاں صاحب ثوب کا مقصد صرف اپنے کپڑے کو گرد و غبار خس و خاشاک سے بچانا مقصود ہوتا ہے. چلیے
جلوسا وبالاسناد المتصل من عن ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله وقال رضي الله عنه قال باب لا يكف شعره. امام بخاری فرماتے ہیں آدمی اپنے بالوں کو نہ لپیٹے، ترجمہ مطلق رکھا ہے اور روایت کے ظاہر سے بھی اطلاقی سمجھ میں آتا ہے۔ جمہور علماء اس کے بعد آگے لا یکف الثوب فی الصلاۃ کا ترجمہ آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کف الشعر والثوب سے منع فرمایا۔ پھر جمہور علماء تو فرماتے ہیں یہ علی الاطلاق ممنوع ہے، چاہے کسی کے بال اور کپڑے پہلے سے لپٹے ہوئے ہوں یا عین نماز کے وقت لپیٹے۔ داؤدی کہتے ہیں اگر پہلے سے لپٹے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، عین نماز کے وقت لپیٹنے میں کراہت ہے، لیکن جمہور علماء کا قول راجح ہے، اس لیے کہ بعض وقت صحابہ نے بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھی تو دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالوں کو کھول دیا ہے۔ مسلم شریف میں وارد ہے عبداللہ بن حارث نماز پڑھ رہے تھے، بال ان کے بندھے ہوئے تھے، ابن عباس نے اس کو کھول دیا۔ ابو داؤد میں ہے کہ حسن ابن علی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بال پیچھے سے کی طرف لپیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو رافع نے کھول دیا۔ اگر کسی نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو ابن منذر نے حسن بصری سے اعادہ نقل کیا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ ابو جعفر طبری نے اس پر اجماع علماء سے استدلال کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ امام بخاری نے پہلی جگہ تو لا یکف شعرا فرمایا، فی صلاۃ کی قید نہیں لگائی، اور دوسرے ترجمہ میں لا یکف الثوب فی صلاۃ فرمایا، فی صلاۃ کی قید لگا دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بخاری کے نزدیک کف شعر مطلقاً ممنوع ہے، اور کف ثوب کے بارے میں ان کی رائے ہے نماز کے وقت اگر کوئی اپنے کپڑوں کو لپیٹتا ہے تو کراہت ہے، ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ چلیے آپ کی آواز تو صاف آتی نہیں ہے، فائدہ کیا؟ میں ایک ایک حرف کو دیکھتا رہوں، تھک جاتا ہوں بالکل۔ چلیے مشین کو اپنے ہاتھ میں رکھیے اگر آپ کی آواز ایسی۔ چلیے مقصد یہ ہے کہ سجدے میں تسبیح و دعا دونوں جائز ہیں۔ دعا فی سجود کے مسئلے میں وہ سب کا اتفاق ہے، البتہ امام مالک فرماتے ہیں مداومت مکروہ ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع و سجود میں کیا پڑھا جائے گا، اس مسئلے کے اندر حنابلہ کے ہاں بڑا اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رکوع سجود کے اذکار جمہور کے ہاں سنت ہیں، اور امام احمد بن حنبل، اسحاق راہوی، داؤد کہتے ہیں واجب۔ پھر اس کے بعد حنابلہ میں یہ اختلاف کہ کیا پڑھنا واجب۔ بعض تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور بعض کہتے ہیں بعض اذکار مسنونہ، اور بعض کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ واجب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں لفظ تسبیح کا مادہ واجب ہے، خواہ کسی لفظ صیغے کے ساتھ ادا کیا جائے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ مصنف رضی اللہ عنہ نے یہاں تسبیح کو بھی کیا تو بھی ذکر کیا، اور جب رکوع کے لیے ترجمہ لائے تو وہاں سے دعا فی سجود کا ترجمہ منعقد کیا، تسبیح کا لفظ ذکر نہیں کیا، حالانکہ دونوں بابوں میں ایک ہی روایت ذکر کی۔
شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مالکیہ خصوصیت سے ضعف رکوع کا انکار کرتے تھے، تو امام بخاری نے خصوصیت سے ان کی تردید کرنے کے لیے وہاں پر صرف دعا کو ذکر فرمایا۔ ویسے جمہور کے نزدیک رکوع سجود سب میں دعا جائے، البتہ سجدے میں دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ چلیے قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن عن سفيان قال حدثني مسعود عن مسلم عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرى يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ یہ تأول القرآن کا مطلب یہ کہ آپ قرآن کے حکم پر عمل درآمد کرتے تھے، اور کے معنی ہے رجوع، یہ تأول رجع، یعنی آپ قرآن کے حکم کی طرف لوٹتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور مراد اس سے آیت کریمہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا پر عمل ہے۔ چلیے بالنسبة للمتصل بالآيات المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن رضي الله عنه قال باب المسجد بين السجدتين۔ مقصد یہ ہے کہ قوما جلسہ میں اعتدال ہونا چاہیے، توقف ہونا چاہیے، سجود سے فراغت کے متصلاً بعد دوسرا سجدہ نہ کیا جائے، دونوں میں تھوڑا مقص ہونا چاہیے۔ یہ وہی اعتدال کی فرضیت والی بات ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ پھر اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں کہ بین السجدتین ایک مرتبہ رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے، داؤد کہتے ہیں فرض ہے، اس کے ترک سے نماز باطل ہو جائے گی۔ علامہ ان کہتے ہیں حنفیہ کے ہاں بین السجدتین کوئی ذکر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ذکر لازم نہیں، لیکن غیر لازم ہونا امر آخر ہے، اور احتیاط اختیار کرنا امر آخر ہے۔ جب ایک امام کا مذہب ہے، یعنی امام احمد کا، کہ بین السجدتین رب اغفر لی واجب ہے، تو مسلمان کے لیے یہی اولا ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو احوط ہو۔ اگر آپ نے رب اغفر لی پڑھا تو امام احمد کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں تو پھر ایسی نماز پڑھنا ہی چاہیے جس میں سب کے نزدیک ہو جائے، جو سب کے نزدیک ہو جائے۔ چلیے کیا پڑھے؟ قال لا صحابی لاصحابہ ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، خام خواہ کی جو ہے عربی لہجہ نکالتا ہے، آتا تو ہے نہیں، چل بس۔ قال لاصحابہ لما نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وذلك في غير حين صلاته فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا ولم ترهم يفعلون وكان يفعل في الثالثة والرابعة۔ آپ سے کہہ کہ آپ کی آواز صاف نہیں، اتنا شوق آپ کو کیوں ہے پڑھنے کا؟ الجھن ہوتی ہے آپ کے پڑھنے سے، محنت کرنا پڑتا ہے، ہر حرف کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں کوئی جوان ہوں جو ہر لفظ کو دیکھ لوں گا؟ چلیے بس، مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں، لیکن بھائی پڑھنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایسا عبارت پڑھنے والے تھے۔ حضرت امام شافعی جب گئے امام مالک کے یہاں پڑھنے کے لیے موتا، تو امام نے فرمایا کوئی پڑھنے والا لاؤ۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ حضرت عبارت سن لیجیے، اگر پسند آئے تو میں پڑھ لوں گا، ورنہ کوئی اور پڑھ لے گا۔ حضرت امام شافعی قریشی تھے، بڑے زبردست ادیب تھے، عبارت پڑھی تو سما بند گیا، اور آواز اس قدر دلکش تھی۔ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ کان فی صوتہ سحل، ان کی آواز میں کھنکھناہٹ تھی جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ پھر پوری موطا امام نے پڑھی، اور عام طور سے مان ابن عیسیٰ پڑھتے تھے۔ ہارون رشید گئے تو موطا پڑھنے کے لیے مان تجویز ہوئے، ہارون نے نہیں پڑھا، ان کے بیٹوں نے نہیں پڑھا،
عقل سے کام کیا جاتا ہے. یہ کمال تھوڑے ہے کہ آپ کا نام ہو جائے کہ میں عبارت پڑھتا تھا. خاک ہے، اس سے کچھ کیا ملے گا آپ کو؟ چلیے یہ لوگ بھی یہ ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہی سور تھا، لیکن الحمدللہ ٹھوکر مارنے کی وجہ سے سور نکلا. مجھے جو عبارت پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے یا تو غلط پڑھنے سے ہوتی ہے اور یا بدنیتی سے ہوتی ہے. چلیے تمہاری تو آواز جو ہے میڈ ان امریکہ، مشین، کارخانہ، تو کیسے جو ہے وہ آواز اچھی لگے گی؟ ہاں کہ کیا آپ کی آواز، میری بھی آواز اچھی نہیں ہے، لیکن ذرا میری آواز صاف سی ہے، پڑھتا ٹھیک سا ہوں. اس لیے جب میں پڑھتا تھا بھائی اور میں شروع کرتا تھا تو میرے ساتھی چھوڑ دیتے تھے، میں ہی پڑھتا تھا. جی ہاں، کہیں آپ لوگ سمجھیں. چلیے اپنی مدح کرنے سے کیا حاصل ہے؟ کہہ رہے ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. جب ہو جاؤ گے تو ہم کب منع کرتے ہیں بھائی پڑھ لینا، پھر تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، پھر جماعتوں ایسے ہو جائیں گے اور آپ ہو جائیں گے. چلیے گوبر گنیش. چلیے کیا اس طرح زور سے ہنستے ہو، بے شرم کہیں کے. چلو بے شرمی ہے طبیعتوں میں تمہاری، تم کو آتا جاتا کچھ نہیں، ادب نبوت سے ناواقف، بے ادب کہیں گے. چلیے محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعد بن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه بين السجدتين قريب من السواري. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك يصنع شيئا لم اراكم تصنعوا له. كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. بس بات تھک گئے، اس کو پڑھنے دیجیے، 2 صفحہ پڑھ لیا بہت. چل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد المتصل. دیکھیے کیسے پڑھتا ہے، نہ کوئی تعب ہوتا ہے سننے میں، نہ کچھ ہوتا ہے. اگر یہ غلط نہ پڑھتا تو اس سے بہتر کوئی ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں پڑھنے والا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. پنچوں سے آپ دستخط کرا لیجیے، آپ کا پڑھنا ایسا ہے جیسے میڈ ان ڈبہ، اور اس کا پڑھنا ایسا ہے جیسے میڈ ان آدمی کا پڑھنا. بس غلط سلط پڑھتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ لیتے ہیں بھائی. چلیے بسم اللہ الرحمن. چمار ہے تو چمار کمبخت کافی خوش ہو رہا ہے کہ میرا نام. احمق شکریہ ادا کر شکریہ، یہ کیا کمال ہے؟ اللہ کی توفیق کا شکریہ ادا کرو، تمہارا کیا خواب کمال ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد وہ المتصل. بیچارہ جو ہے اس کی آواز امریکن ہے، مکس ہے وہ اصل میں. کہ کیسے مکس ہو گیا؟ بابا اس کا بہاری اور یہ پیدا ہوا امریکہ میں. کرے امریکہ میں پیدا ہوا ہے، تبھی تو 3rd ایئر ہے کمبخت. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يحرس ذراعيه في السجود. فرماتے ہیں سجدے کے اندر اپنی ذراعین کو زمین پر نہ بچھانا چاہیے، کوہنی نہ لگائی جائے. چلیے وبه قال وقال ابو محمد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترس ولا قابضهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال نہ ان کو بچھایا اور نہ ان کو پہلو سے لگایا. افتراش زمین پر بچھانا، قبض پہلو سے لگانا، لیکن یہ غیر صف کا قصہ ہے. صف کے اندر آدمی ایسے سجدہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں میرے پاس. وہاں ایک صاحب مہمان آئے، کیا کروں، پریشان ہو گیا واقعی، اور مہمان ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک وہ ہے گجراتی،
عمالقہ میں سے، بہت لمبا سا ہے، نہیں کہیں ہوگا، عمالقہ قوم سے تعلق ہے اس کا. تو بابا کیا پوری زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل جاہل ہے، جاہل. ہمارے استاد بہت ناراض ہوتے تھے جہاں کوئی بے تہذیب بتاتے تھے اس طرح سجدہ کرو. جماعت میں سجدہ، جب جماعت ہو رہی اور طرح وہاں نہیں کونی نکالی جائے گی، اس دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه. پاکستانی تھا مسجد نبوی میں سجدہ کرتا، پریشان ہو گیا میں، وہ ایسے ہی. تو پھر میں نے کہا بھائی ایسی ہیئت اختیار کرو کہ یہ سمجھ جائے کہ کیا میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. پھر میں ذرا بہت ہی دب کے سجدہ کیا، پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو. پھر وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ پاک نے اس کے بعد اس آدمی کی صحبت وہاں نہیں رکھی. وہ ایک دن گھس گیا تھا جہاں ہم نماز پڑھنے کو گھسا کرتے تھے. ہمارے بہاری دوست تھے تو وہ پہلے سے بیٹھے رہتے تھے. میں نے کہا بڈھا تو کب سے بیٹھتا ہے؟ کہ افطار کر کے میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں، تراویح ختم کر کے اٹھتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے وہ بھی وہیں گھومتے تھے. تو میں وہاں بڈھے کے یہاں گھستا تھا، اور گھس کر کے وہ بیچارے میرے لیے شاگرد ہونے کی وجہ سے جگہ بناتے تھے. اب وہ پاکستانی گھس گیا، بالکل اینٹھوا قسم کا آدمی، اور ایسے کیا کروں. میں نے کہا بھائی لڑ کے تو جیتے گا نہیں، یہ تو ہے پہلوان، تو ہے مریل بڈھا، ہار کے جیت جائے گا. میں نے ایسی شکل بنائی، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو دبانا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ بھی سیدھا ہو گیا. پھر اللہ پاک نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، کہیں وہ اور پسند کر لیا ہوگا اس نے جگہ. اور مجھے تو بھائی وہی، کیونکہ مولوی جمیل وہاں تھے اس لیے میں ان کی وجہ سے وہیں کھڑے ہو جاتا تھا، آسانی ہو جاتی تھی. چلیے. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے جلسہ استراحت کا مسئلہ بیان کیا ہے. جلسہ استراحت امام شافعی کے مشہور قول پر مستحب ہے. احمد کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ و مالک اور اکثر علماء کہتے ہیں صدور القدمین پر اٹھ جائے، جلسے استراحت نہ کرے. یہی امام شافعی کا قول ثانی اور امام احمد کی ایک روایت ہے. بعض علماء ابو اسحاق مروزی اور موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ضعیف ہو تو جلسے استراحت کرے ورنہ نہ کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ مالک سے یہی نقل کیا ہے اور کہتے ہیں یہی امام احمد کی ایک روایت. جو لوگ علی الاطلاق جلسے استراحت کو مستحب کہتے ہیں وہ مالک ابن حویرث کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. جو مستحب نہیں مانتے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهض على صدور قدميه رواہ ترمذی سے استدلال کرتے ہیں. اور ابو البرکات ابن تیمیہ نے لکھا ہے صحابہ کا جلسے استراحت کے ترک پر اجماع ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نقل کی ان میں سے کوئی بھی اس جلسہ کا تذکرہ نہیں کرتا. صرف ابو حمید الساعدی سے داؤد میں اور مالک ابن حویرث سے بخاری میں نقل کیا گیا ہے. اگر یہ کوئی سنت صلاۃ ہوتا تو وہ سارے ہی لوگ اس کا تذکرہ کرتے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کیا. لیکن یہ تعلیل ضعیف ہے کیونکہ صفت الصلاۃ کے ناقلین ہر صفت کو نقل نہیں کرتے. جس کو جتنا معلوم ہوتا ہے یا یاد ہوتا ہے یا استحضار ہوتا ہے وہ اتنا نقل کر دیا کرتا ہے. اس میں ہمارے نزدیک لاتے
آخری اور تیسرا قول ہے اگر انسان کمزور و ضعیف ہے یا بیمار ہے تو اس کے حق میں مستحب ہے، اور اگر صحت مند قوی ہے تو اس کے حق میں مستحب نہیں ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا هشام قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرني مالك بن الحويرث الدليسي والنهر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. امام بخاری فرماتے ہیں جب آدمی رکعت پوری کر کے کھڑا ہو تو ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو۔ روایت سے اتنی بات تو ثابت ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آدمی کے لیے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا بہتر ہے یا سیدھا کھڑا ہو جانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد فرماتے ہیں بلا ٹیک کے سیدھا کھڑا ہو جانا مستحب ہے، اعتماد نہ کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو، یہی مالکیہ کا قول ہے، اور امام مالک سے عتبیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ انہوں نے مالک ابن حویرث کی حدیث سے استدلال کیا، اس سے اعتماد علی الارض کا تو ثبوت ہوتا ہے، لیکن کیفیت اعتماد کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے کہ روایت میں کیفیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں جو تصریح ہے اس کو دیکھو، اس میں یہ وارد ہے کان اذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض۔ معلوم ہوا اعتماد کی کیفیت یہ ہوگی آدمی پہلے بیٹھ جائے پھر زمین پر ٹیک لگا کر کھڑا۔ بعض علماء فرماتے ہیں لفظ اعتمدہ سے کیفیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اعتماد عماد سے ماخوذ ہے، اور عماد کے معنی ہے اتکا، ٹیک لگانا، تو معنی یہ ہوئے کہ آدمی زمین پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو۔ اس بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بخاری یہی تو کہہ رہے ہیں کیف یعتمد، اگر اعتماد کے معنی یہ ہیں کہ وہ عماد سے ماخوذ اور عماد کے معنی اتقابلیت ہیں، تو کیفا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لفظ اعتماد ہی سے سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب بن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه لكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابه وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم تكبيرا واذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. فرماتے ہیں آدمی جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اٹھنے لگے تو تکبیر کہتا ہوا اٹھے۔ مصنف نے یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تکبیر نہوض کے ساتھ ہوگی، یہ نہیں کہ آدمی پہلے کہہ لے پھر اٹھ جائے یا اٹھ جانے کے بعد تکبیر کہے۔ جمہور علماء علی الاطلاق اسی بات کے قائل۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے قیام من التشہد کے بارے میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت تو جمہور کے موافق ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب پورا اٹھ جائے اس کے بعد تکبیر کرے۔ بعض علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ مالک کہتے ہیں ہر دو رکعت مستقل نماز ہے، اور یہ تکبیر اصل میں شفع ثانیہ کا تحریمہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہے، لہذا یہ قیام کے مکمل ہو جانے کے بعد ہوگی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں حدیث سے اس کا ثبوت نہضہ کی حالت میں ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ شفع ثانیہ بتانا بعید۔ اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
صفحہ 108 پر ایک ترجمہ منعقد کیا باب التکبیر اذا قام من السجود. دونوں ترجموں کا ایک ہی مقصد ہے تو یہ تکرار ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے وہاں پر تو یہ بتایا تھا کہ قیام من السجود کے وقت تکبیر، اور اس ترجمۃ الباب سے اس کا محل بیان کر رہے ہیں کہ وہ تکبیر نہوض کی حالت میں ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تو قیام من السجود کے وقت تکبیر بیان کی اور یہاں قیام من الرکعتین کے وقت، یعنی یہاں پر سجدتین سے مراد رکعتین ہے. لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے. میں بتا چکا کہ بخاری نے اتمام تکبیر کی مناسبت سے وہاں قیام من الرکعتین کے وقت تکبیر کا مسئلہ، قیام من السجود کے وقت تکبیر کا مسئلہ ذکر فرما دیا. اس کے بعد مصنف ترتیب وار چلے اور یہ بتا دیا کہ سجدتین سے اٹھتے ہوئے جو تکبیر ہوگی وہ نہوض کی حالت میں ہوگی. حافظ ابن حجر نے احتمالی طور پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پہلی رکعت سے اٹھنا بھی مراد ہو اور 2 رکعتوں کے بعد بھی اٹھنا مراد ہو، اور مطلب یہ ہے کہ جب نہوض پایا جائے من السجدتین تو تکبیر کہتے ہوئے نہوض ہونا چاہیے. چلیے وبه قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته وبه قال یہ اثر لا کر بتا دیا کہ یہ تکبیر بعد تمام القیام نہیں ہوگی بلکہ فی حالت القیام والنهوض ہوگی. چلی وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليل بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بتكبيره حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن الحسين صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. عمران نے اس سے بنو امیہ کے عمل کی طرف اشارہ کیا. حضرت عثمان نے اپنی ضعف کی وجہ سے رکوع سجود میں جاتے ہوئے تکبیر یا تو چھوڑ دی تھی اور یا سرن کہنے لگے تھے. بنو امیہ نے ان کی تقلید میں تکبیر انخفاض کو مطلقاً چھوڑ دیا. جب علی کا دور آیا تو انہوں نے یہ تکبیریں کہیں. اس لیے اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے صحابہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. صحیح. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سنة الجلوس في التشهد. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کو بتا دیا، پوری رکعت کی تفصیل کی تعلیم دے دی، تو اسی سے رکعت ثانیہ کی بھی تعلیم حاصل ہو گئی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہاں جلوس کی تشہد کا طریقہ تعلیم فرمائیں. تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جاتا ہے وہ 2 ہے. ایک افتراش، جس کی صورت یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا لیا جائے اور دائیں کو رو بقبلہ کی انگلیوں کو رو بقبلہ کر کے بائیں پر جلوس اختیار کیا جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تورک کیا جائے. تورک میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوراق پر بیٹھتا ہے اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے ساق اور فخذ کے نیچے کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی اور امام احمد کے ہاں دائیں پاؤں کی انگلیاں رو بقبلہ رکھی جائیں گی. مالکیہ کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو ذرا سا دائیں طرف کھینچ دیا جائے گا اور انگوٹھا رو بقبلہ ہوگا اور اس کا بطن زمین پر ہوگا. حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں دائیں طرف
نکال دیے جائیں گے۔ فریق اول کی دلیل وہ روایتیں ہیں جس میں یہ تفسیر اور تفصیل وارد ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک روایت بخاری شریف میں اجمالاً آئی ہے، مسلم شریف میں دوسری روایت، اور حنفیہ نے ابو حمید الساعدی کی روایت سے ابو داؤد میں استدلال کیا۔ پھر اس کے بعد افتراش کے بارے میں اور تورک کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ جلوس کی اولا صورت کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں نماز کے تمام قعودات میں افتراش سنت ہے، مالکیہ کہتے ہیں تورک، اور شافعیہ فرماتے ہیں ہر قعود میں جو تشہد للسلام کا ہو تورک افضل ہے، خواہ سنائی نماز ہو یا ثلاثی اور رباعی، اور اگر ثلاثی یا سنائی نماز ثلاثی اور رباعی تو اس کے پہلے تشہد میں افتراش اولا۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہر تشہد میں افتراش اولا ہے، ہر قعود میں افتراش اولا ہے، صرف ثلاثی یا رباعی نماز کے تشہد اخیر میں تورک کیا جائے گا، اور تورک کی صورت وہی ہے جو بیان ہو چکی۔ پھر حنفیہ جمہور فرماتے ہیں مرد و عورت کی نماز میں جلوس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرد کے لیے افتراشت میں سنت ہے اور عورت کے لیے تورک سنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں عورت کے لیے تورک کو پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں تربع کو